طلبہ، ایسے کمپٹیشن کی ہمارے سماج کو ضرورت بھی ہے. یہ کہہ لیجیے یہ ایک تعلیمی بیداری ہے. تعلیم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ تعلیم سے ہی یہ مانا جاتا ہے کہ کون سا ملک کتنا ترقی یافتہ یا کتنا شکتیشالی ہے. تبھی تو اس وقت ایک عام آدمی بھی اپنے بچوں کو کالجز میں اور یونیورسٹیوں میں بھیجنا چاہتا ہے. کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور نیپال کے بارڈر سے لے کر راجستھان کے بارڈر تک ڈنڈا لے کے بھینس چرانے والا عام آدمی بھی یہ مان چکا ہے کہ صاحب ہندوستان میں زندہ رہنا ہے تو اپنے بچوں کو پڑھانا تو پڑے گا. یہ احساس جاگا ہے. صحیح کہا ہے کسی شاعر نے، نہ شہد سے جیتی جاتی ہے نہ نیم سے جیتی جاتی ہے، نہ شہد سے جیتی جاتی ہے نہ نیم سے جیتی جاتی ہے، نہ سنویدھان کے پنوں میں ترمیم سے جیتی جاتی ہے. اب یہ بات ہماری نسلوں کو سمجھنی ہی ہوگی، کچھ جنگ زمانے کے اندر تعلیم سے جیتی جاتی ہے. کچھ جنگ زمانے کے اندر تعلیم سے جیتی جاتی ہے. اس بات کو ہمارے پرکھوں نے شاید ہم سے اچھی طرح سے سمجھا تھا، تبھی تو انہوں نے تعلیم پہ کام کیا تھا، تعلیم کے لیے محنت کی تھی، آنے والی نسلوں کے لیے محنت کی تھی. آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام کون نہیں جانتا؟ بچہ بچہ ان کے جب بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام لیا جاتا ہے تو بات یہ آتی ہے کہ اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں. بچہ بچہ سر سید احمد خان کو جانتا ہے، لیکن انہوں نے تعلیم کے لیے محنت کی تھی، قربانیاں دی تھی، اور تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے تھے. وہ آنے والی نسلوں کا مستقبل بنانے کا خواب دیکھتے تھے. ایک بار وہ ایک نواب صاحب کے پاس چندہ کے لیے گئے، کیونکہ ان کے پاس وہ بجٹ نہیں تھا کہ وہ ایک اسکول کھول سکے، اس لیے وہ چندہ اکٹھا کرتے تھے. تو وہ ایک نواب کے پاس گئے کہ نواب صاحب ہم نے ایک چھوٹے سی اسکول کی نیو رکھی ہے، اس کے لیے آپ ہمیں کچھ چندہ دے دیجیے. تو نواب چونکہ تعلیم سے محروم تھا، وہ تعلیم کچھ نہیں جانتا تھا. اس نے کہا کہ یہ لو پاجیب، یہ لو گھنگرو اور بات کو اپنے پیروں میں اور پہن کر یہاں اس محفل میں ناچو. جب تک تم ناچو گے نہیں میں تمہیں چندہ نہیں دوں گا. چونکہ تعلیم کے لیے ان کے دل میں سر سید احمد خان کے دل میں وہ محبت تھی، وہ تعلیم کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے. انہوں نے وہ پاجیب وہ گھنگرو اپنے پیروں میں باندھ لیا اور وہاں اس محفل میں ناچتے ہوئے بولے کہ مجھے تعلیم کے لیے چندہ دو، جب تک تم چندہ نہیں دو گے میں تمہارے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا. نواب پھر چندہ دیتا ہے. مدن موہن مالویہ کو کون نہیں جانتا؟ انہوں نے بھی جب بنارس ہندو یونیورسٹی کی نیو رکھی تھی تو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا تھا، کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے. ہم سے اچھی طرح وہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے تھے. آج اس وقت کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا. ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے. ہمیں وقت کے منصوبوں کو سمجھنا پڑے گا. جن انگریزوں کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبا کرتا تھا، ان انگریزوں نے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا، وقت کے منصوبوں کو نہیں سمجھا. وقت نے ایسا پاسا پلٹا کہ ان کے راجاؤں کے کپڑے آج بینڈ بازے والے پہنتے ہیں. تو ہمیں وقت کی اہمیت کو بھی سمجھنا پڑے گا. اس وقت سب سے زیادہ ہماری ضرورت جوڈیشری میں ہے. جوڈیشری میں اگر ہماری تعداد زیادہ ہوتی، اگر ہمارے ملک میں اچھے وکلا موجود ہوتے تو شاید ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا. ہم کو مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، ہم بچ گئے تو کسی اور کو مرنا ہوگا. اگلی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو